اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ المدثر سے ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، یا ایہا اے المدثر، کپڑا اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، قم اٹھیے، فانذر پھر ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، وثیابک اور اپنے کپڑے فطہر پاک رکھیے، والرجز فہجر، والرجز اور ناپاکی کو فہجر دور کیجیے یا چھوڑ دیجیے، ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن اور احسان نہ کیجیے، تستکثر تاکہ آپ زیادہ حاصل کریں، ولربک فاصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر اس وقت نازل ہوئی تھی جب پہلے آپ پر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اس کے بعد پھر کافی عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی، تقریباً 3 سال کا عرصہ وحی نازل نہ ہوئی۔ اس سے فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، وحی رکنے کا زمانہ۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کرسی پہ بیٹھا ہوا دیکھا فضا میں، تو اسے دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب طاری ہو گیا اور آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے گھر جا کر چادر اوڑھ لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ دو، مجھے کپڑا اٹھا دو، انی خشیت علی نفسی، میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ آپ پر رعب طاری ہو گیا تھا، تو پھر آپ کپڑا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وحی نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو داعی ہے اس کو دین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں غفلت سستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں غفلت سستی کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، تو وہی آیت ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرما رہا ہے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو، ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیے، جہنم سے لوگوں کو ڈرائیے، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیے، اپنے برے اعمال کے برے انجام سے ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اپنے رب کی بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس جائیں تو لوگوں سے اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عظیم اور بڑے ہیں، جنہوں نے آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، دریا اور سمندر پیدا کیے، درخت پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور بڑے بڑوں کے سامنے بیان کیجیے۔ کسی کی بڑائی دنیا میں دیکھ کر یہ ذہن میں خیال نہ آئے کہ فلاں شخص تو بہت بڑا ہے دولت کے لحاظ سے، میں اس کے سامنے اللہ کی بڑائی کیسے بیان کروں۔ البتہ موقع محل دیکھ کر دعوت دینا ضروری ہے۔ جو آدمی مصروف ہو تو اس کو نہیں دعوت دینی چاہیے، اس لیے حکمت سے اور طریقے کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ دنیا میں لوگ لوگوں کی بڑائی تو بیان کرتے ہیں، فلاں بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، لیکن وہ اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ کی بڑائی ذرا بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی پیدا ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ پھر فرمایا کہ وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو جیسے پہلے پاک صاف رکھتے ہیں اس طرح آپ بھی پاک صاف رکھیے۔ تو نماز کے علاوہ اوقات میں بھی ایک مسلمان کا حکم یہی ہے، کپڑے اور جسم وہ پاک صاف رکھے۔ خاص طور پہ جو آدمی دیندار ہو اور دین کا داعی ہو اسے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے۔ غیر مسلم اپنے جسم کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا، صاف رکھتا ہے، پاک نہیں رکھتا، لیکن مسلمان کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک بھی رکھے اور صاف بھی رکھے۔ اس لیے میں طہور شطر الایمان کہ طہارت اور پاکی نصف ایمان ہے۔ طہارت علیحدہ چیز ہے اور صفائی علیحدہ چیز ہے۔ صفائی تو یہ ہے کہ اپنے کپڑوں پہ استری کر لی، انہیں دھو لیا، وہ صاف ہو گئے۔ پاک کا مطلب ہے ان پہ کوئی ناپاک چیز نہ لگی ہوئی ہو۔ پھر فرمایا کہ والرجز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے، دور کر دیجئے،
اس کا مطلب بھی ہے کہ اتنی گندی باتیں گندے کام ان کو چھوڑ دیجئے جس سے پہلے آپ چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان کو دور کر دیجئے مزید۔ یہ بھی داعی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے۔ ولا تمنن تستکثر، پھر فرمایا کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں۔ اس میں ہمارے معاشرتی مسئلے کی اصلاح ہے کہ انسان جب بھی کسی کو چیز دے تو اس نیت سے نہ دے کہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اس نیت سے دینا شرعی لحاظ سے برا ہے، عقلی لحاظ سے برا ہے۔ شرعی لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اس نیت سے نہ دیں کہ کسی پر احسان نہ کریں گے زیادہ دے آپ کو۔ عقلی لحاظ سے اس لیے برا ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا سے کوئی چیز دیتا ہے اس کو بدلہ نہ ملے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ جب انسان بدلے کی نیت سے دیتا ہے کہ جب میں دوں گا تو بدلہ مجھے ملے گا اور زیادہ بدلہ ملے گا، بدلہ بالکل نہ ملے یا زیادہ نہ ملے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ گلے شکوے رشتہ داروں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں موقع پر فلاں کو یہ چیز دی تھی، اس نے تو نہیں دی، اور ہم نے زیادہ دی اس نے کم دی ہے۔ ہوتے ہیں گلے شکوے، شادی کے موقع پر ہم نے زیادہ چیز دی تھی انہوں نے کم دی ہے، فلاں موقع پر ہم نے دی تھی انہوں نے نہیں دی چیز، تو یہ آدمی دل سے نکال دے۔ آپ نے سورہ دہر میں پڑھ لیا، اللہ کے نیک بندے یہ بیان کرتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں کھانا اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، نہ ہم تم سے بدلہ مانگتے ہیں اور نہ شکریہ کا کے منتظر ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو لوگوں سے نہ بدلے کا انتظار کریں اور نہ شکریہ کا انتظار کریں، لوگ شکریہ ادا کر دیں ہمارا، اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھیں۔ پھر فرمایا کہ ولی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اگر آپ کو دعوت کام میں دین پہنچانے میں لوگوں کی طرف سے تکالیف پیش آئیں، یہ دنیا کی عام زندگی میں تکالیف پیش آئیں تو اللہ کے لیے صبر کیجئے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے پریشانی میں غلط بات نہ کہے، نہ ناجائز نامناسب بات نہ کہے، اور نمبر 2 اپنے ہاتھ سے غلط اور نامناسب کام نہ کرے، یہ ہے صبر، اور دل سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، یہ کہتے ہیں صبر جمیل۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے اور کامیاب زندگی کے لیے بہت بڑا اصول ہے کہ انسان کا صبر کا مادہ ہونا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین، خواتین ماتحت ہوتی ہیں تو ان کو خاص طور پہ شاگرد ہیں، اسی طرح صبر کریں اللہ کے لیے۔ صبر کا مطلب روکنا ہے، پریشانی میں مصیبت میں اپنی زبان کو اور اپنے غصے کو اور اپنے ہاتھوں کو روکیے، غلط استعمال نہ ہو۔ ولی ربی کا فصبر، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کب تک صبر کریں، صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی، صبر کی کوئی حد، صبر ایسے کریں جیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آ گئے تھے، انہوں نے کیا فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون، جو تم کہہ رہے ہو میں اس پہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میں صبر جمیل ہی کرتا ہوں۔ صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، بہت اہم آیت ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا نُقِرَ، پھر جب پھونکا جائے گا فِي النَّاقُورِ، سور میں، جب سور میں پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ یہ یومئذ دن ہوگا، یوم عسیر سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے، ومن اور اس شخص کو خلقت اس میں نے پیدا کیا وحیدا اکیلا، وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له اور میں نے اس کو دیا مالن مال ممدودا بڑھا چڑھا کر، وبنین شہودا اور اس کو بنین بیٹے دیے، شہودا حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا، ومہدت اور میں نے تیار کر کے دیا لہو اس کو تمہیدا تیار سامان، ثم یطمع ان ازید، ثم پھر یطمع وہ تمہ رکھتا ہے، امید رکھتا ہے ازید کہ میں اسے زیادہ دوں گا، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، انہ کان بے شک وہ لآیاتنا ہماری آیات کا عنیدا مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، سأرہقہ میں سے چڑھاؤں گا، صعودا صعود پر چڑھاؤں گا، صعود پہاڑ پر، انہ فکر وقدر، انہ بے شک اس نے فکر غور و فکر کیا، سوچا، وقدر اور ایک تجویز کی، فقتل کیف قدر، فقتل وہ مارا جائے،
کیف قدر کیسے اس نے بات تجویز کی ہے، ثم قتل کیف قدر، ثم پھر قتل وہ مارا جائے، کیف قدر کیسی بات اس نے تجویز کی ہے، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس و بصر، ثم پھر عبس منہ، پھر اس نے تیور چڑھائے، وہ بصر اور منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، ثم پھر ادبرا اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، فقال پھر کہا ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر جادو یؤثر جو چلا آ رہا ہے، پھر اس نے کہا کہ نہیں ہے مگر جادو جو چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر قول البشر انسان کی بات، سأصلیہ سقر، سأصلیہ میں قریب سے داخل کروں گا سقر جہنم میں، وما ادراک ما سقر اور آپ کو کیا معلوم جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر نہ وہ چھوڑے گی، نہ وہ باقی رکھے گی، ولا تذر اور نہ وہ چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، لواحہ وہ جلا دے گی، للبشر کھال کو، یا سرخ کر دے گی کھال کو، اللہ اکبر۔ تو یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ جو جس دن سور پھونکا جائے قیامت کے دن تو وہ دن بہت مشکل ہوگا، کافروں کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی، ہر طرف سے پریشانی ہی پریشانی ہوگی ان کے لیے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین گرم ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور بہت پریشان ہوئے کافر۔ پھر فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے چھوڑ دو اور اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، مسلمانوں کا بہت شدید مخالف تھا۔ اللہ فرمایا میں اس کو پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا۔ اکیلا پیدا کرنے کا دو مطلب بیان کیے مفسرین نے، ایک مطلب تو یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مطلب یہ ہے کہ میں نے اکیلے نے اس کو پیدا، کسی بت نے اسے پیدا نہیں کیا، پھر یہ میری اطاعت نہیں کرتا اور اسلام قبول نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کو اکیلا پیدا کیا ہے، جب پیدا ہوا ساتھ اس کے نہ اس کے بیٹے تھے، نہ مال و دولت تھی، اور نہ اس کے ہم مجلس دوست لوگ تھے، وجعلت له مالا ممدودا، اللہ نے اسے مال بہت زیادہ دیا تھا، وبنین شہودا، اسے بیٹے کا افسرے دیے تھے۔ اللہ اپنے احسانات سے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے کتنے بیٹے دیے، کتنا مال آپ کو جمع کر کے دیا، ومہدت له تمہیدا، ہر چیز اور سامان مہیا کر کے دیا، اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، دنیا کا سامان بہت زیادہ تھا۔ تو فرمایا کہ پھر بھی وہ خیال کرتا ہے مجھے مزید اللہ زیادہ دیں گے۔ ولید بن مغیرہ کہتا تھا اگر میں اول تو قیامت نہیں آئے گی، اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ مجھے وہاں بھی زیادہ ہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں دوں گا، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، سأرہقہ صعودا، جہنم میں ایک صعود پہاڑ ہے اس پہ چڑھاؤں گا اسے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پہاڑ پر جہنم میں 70 سال چڑھے گا، پھر 70 سال اترتا رہے گا اور یہی کام وہاں کرتا رہے گا۔ انہ فکر وقدر، اگلی آیت کا مطلب یہ ہے کفار نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ محمد جو کلام و قرآن پیش کرتے ہیں اسے ہم کیا کہیں، ہم نے لوگوں تاکہ لوگ اعتماد کر لیں، ہم نے لوگوں کو کہا کہ یہ شاعری ہے، لوگوں نے تسلیم نہ کی یہ بات، ہم نے کہا کہ یہ کہانت ہے، لوگوں نے یہ بات تسلیم نہ کی، ہم نے کہا کہ یہ محمد کسی سن کے بیان کرتے ہیں، لوگوں نے بات تسلیم نہ کی، کیا کہیں؟ تو انہوں نے پھر مشورہ کر کے یہ کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں فکر و قدر، انہوں نے غور و فکر کیا، پھر ایک بات تجویز کی، مارا جائے کیسی بات تجویز کی، پھر وہ مارا جائے کیسی بات تجویز کی، تو پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیور چڑھائے اور منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا، ان کافروں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ دو باتیں کہو، ان ھذا الا سحر یؤثر، ایک تو لوگوں کو یہ کہو کہ جادو ہے، محمد جو کلام پیش کرتے ہیں کلام الہی نہیں ہے، معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے جو چل آ رہا ہے، جب باپ بیٹے میں اور بیوی شوہر میں تفریق ڈال دیتا ہے، تفریق کر دیتا ہے، اور باپ مسلمان ہو جاتا ہے یا بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، شوہر مسلمان ہوتا ہے، جادو ہے، بس لوگوں سب جادو کہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ان ھذا الا قول البشر، کہ ایک انسان کی کلام ہے، یہ محمد کا بنایا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا نازل کلام نہیں ہے، لوگوں نے کہا، کفار نے کہا بھی یہ بات پھیلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا، اور آپ کو کیا معلوم سقر و جہنم کیا ہے، نہ تو وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، یعنی جو جہنم میں لوگ جائیں گے نہ تو وہ
خوش رہیں گے اور نہ انہیں موت آئے گی، شدید پریشانی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ لواحۃ للبشر، اور جہنم کی جو آگ ہے وہ ان کے جسموں کو، جہنمیوں کے جسموں کو، ان کھالوں کو جلا کے سرخ کر دے گی، اور بعد نے فرمایا کہ وہ بالکل جلا کے ختم کر دے گی، جلا کے ختم کر دے گی، ایسی وہ آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔